نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 578. ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالى تلك الأجزاء المتشابهة إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار والأعضاء والأجهزة واليابس واللين. ثم انظر پھر دیکھو کیف کس طرح قسم اللہ تقسیم کیا اللہ تبارک و تعالی نے تلک الاجزاء ان اجزاء کو المتشابہۃ باہم ملتے جلتے. کیسی تقسیم؟ الی الاعصاب اعصاب میں یعنی نروز، والعظام اور ہڈیاں، والعروق اور رگیں یعنی وینز، والاوتار اور اسٹرنگز کارڈز یعنی آپس میں باہم جوڑنے کے لیے، والاعضاء والاجہزۃ اور اعضاء، والاجہزہ اور سسٹمز. اجہزہ جہاز سے ہے، جہاز کہتے ہیں اپریٹس کو، اکوپمنٹ کو. تو جیسے جہاز ہضمی کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کو. انگریزی میں لفظ اپریٹس نہیں استعمال ہوتا، حالانکہ کام تو وہ ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن سسٹم مراد ہے. والیابسی اور خشک، واللین اور نرم یعنی اعضاء جو ہیں مختلف حصوں میں تقسیم ہے. یعنی ایک ہی جسم ہے، ایک نطفے سے بنا ہے، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف سٹیجز میں ایک تکمیل تک پہنچایا، اور اندر ہی اندر انسان کے جسم میں کیسی کیسی تقسیم ہوتی چلی گئی. کس قدر حیرت انگیز یہ ڈویژن ہے، یہ ساری تقسیم جو ہے. کوئی ایک شکل کی ہے، کوئی دوسری شکل کی ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے. کچھ چیزیں آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں اور کچھ الگ الگ اعضاء ہیں. ثم تأمل پھر غور کرو کیف ربط سبحانہ بعدها ببعد بأقوى رباط وأشده وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا وجعل العظام حاملة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. ثم تأمل پھر غور کرو کیف کس طرح ربطہ باندھا سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے بعدها ببعد بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی ایک حصہ دوسرے کے ساتھ کس طرح بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. بأقوى رباط مضبوط ترین بندھن کے ساتھ، واشدہ اور سب سے زیادہ شدید یا مضبوط، قوی اور مضبوط بندھن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں باندھا ہے. بعض اوقات ہم چیزوں کو آپس میں باندھتے ہیں، جوڑتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ اگر وہ چیز ہلتی رہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری گرہیں رسیاں کھل کے ڈھیلی ہو جاتی ہیں. ہمارا فرنیچر ہی آپ دیکھ لیں کہ اس کو کتنا بھی اچھا بنایا گیا ہو، لیکن کچھ دن بھی اگر آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ موو کرتے رہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے جوڑ بندن ہل جاتے ہیں. کیسے کیسے کیل اور پیچ اور کیا کیا اس کے اندر آپ لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی چرچراہٹ ہونے لگتی ہے. مضبوط سے مضبوط فرنیچر کی بھی اسی طرح عمارتیں ہیں. آپ دیکھیں مضبوط سے مضبوط عمارتیں بنتی ہیں، 50-60 سال گزرتے ہیں، 20-25 سال گزرتے ہیں، چھتوں کا حال کیا ہو جاتا ہے، دیواروں کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، فلورز، باقی تمام چیزیں. اسی طرح اگر آپ کوئی مشینری بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، کچھ بھی چیز، کسی بھی چیز پر جو انسانوں کی بنائی اس پہ غور کریں، کچھ ہی سالوں کے اندر وہ کس طرح پرانی ہو کے ناقص، ناکارہ، بیکار ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے کس طرح باہم جڑ کر سال ہا سال تک وہ کام کرتا رہتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ بندھن کھل گئے اور ایک وہ لڑک رہا ہے اور ایک وہ، ٹھیک ہے بڑھاپے میں ڈھیلے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی انٹیکٹ ہوتے ہیں، جڑے رہتے ہیں.
وَكَيْفَ كَسَاهَا لَحْمًا اور کس طرح اس کو گوشت پہنایا، رَكَّبَهُ عَلَيْهَا جسے اس کے اوپر جما دیا، جوڑ دیا. رکبہ کا معنی ہے پٹ ٹوگیدر، کہ کس طرح ہڈیوں کے اوپر گوشت کی تہہ چڑھا دی. وَجَعَلَهُ وِعَاءً لَهَا وَغِشَاءً وَحَافِظًا اور بنایا اس کو اس کا برتن، اس کا ڈھکن اور اس کی حفاظت کی جگہ، حفاظت کی چیز. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے ڈھانچے کو گوشت پہنا کے اس کو ڈھک دیا اور اس کو پروٹیکٹ کیا. وَجَعَلَ الْعِظَامَ حَامِلَةً لَهُ اور کس طرح ہڈیوں کو انہیں اٹھانے والا بنا دیا. حاملہ یعنی جو اس گوشت کو، ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے، جتنا بھی بوجھ ہمارے جسم میں، جو بلڈ ہے، پانی ہے، رگیں ہیں، اعصاب ہیں، گوشت ہے، چربی ہے، جو جو چیزیں ہیں، ان سب کو اٹھایا ہوا کس نے ہے؟ ہڈیوں نے، بونز نے، ہمارے اسکیلیٹن نے. فاللحم قائم بها تو گوشت ان کے ساتھ کھڑا ہے یا جڑا ہوا ہے. وهي محفوظۃ به اور یہ ہڈیاں اس گوشت کے ساتھ محفوظ ہیں. اگر یہ گوشت اوپر نہ ہو، یہ لیئر نہ ہو، یہ پیڈنگ نہ ہو تو ہماری ہڈیوں کو سخت نقصان پہنچے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کتنا بڑا سبق ہے اس میں سیکھنے کا. نہ ہڈیاں اکیلے کام کر سکتی ہیں مضبوط ترین ہونے کے باوجود، اور نہ ہی گوشت اور چربی اور باقی سب کچھ اپنی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے ہڈیوں کی مدد کے بغیر. تو یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. ثم انظر پھر دیکھو الى صنع الخالق البارئ المصور. الخالق the creator، البارئ also the creator پیدا کرنے والا، المصور جو تصویر کشی کرنے والا ہے. اصل میں الخالق اصل ہے اور البارئ المصور جو ہے یہ اسی کو مزید واضح کر رہا ہے، یعنی اسی کے تحت یہ مزید صفات آ رہی ہیں جو خلق کو ہی واضح کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح یہ سب کچھ بنایا. کیف صورہا فاحسن صورہا کیسے اس کی شکل بنائی اور بہترین طریقے پر اس کی صورتیں بنائی. وشق لها السمع والبصر اور اس کے کان اور آنکھیں یعنی ان کی جگہیں شق کی. والفم والانف اور منہ اور ناک کی جگہ. وسائر المنافذ اور ساری اوپننگز. منافذ منفذ سے ہے یعنی جتنی بھی اوپننگز یا ایگزٹس ہیں وہ سارے کے سارے عربی زبان میں نافذہ ونڈو کو کہتے ہیں. تو منافذ سے مراد جو ونڈوز ہیں ہمارے جسم کی یا اوپننگز ہیں، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جگہ پر رکھا. اور پھر وہ صرف ایسی اوپننگز نہیں بلکہ ان کے اوپر کیسی کیسی خوبصورت چیزیں لگا دی. ثم تأمل پھر غور کرو کیف مد الیدین والرجلین کالاعمدہ کس طرح اس نے پھیلا دیے یا لمبے کر دیے بازو اور ٹانگیں. ید ویسے تو ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد بازو ہیں، اور رجلین رجل بھی پاؤں کو کہتے ہیں لیکن رجل پاؤں لے کر ساری ٹانگ بھی مراد ہوتی، یعنی کس طرح ان کو لمبا بنایا. کالاعمدہ پلرز کی طرح، عماد عمود اعمدہ. وبسطہما اور کس طرح ان دونوں کو پھیلا دیا یعنی لمبا کر دیا، لمبے لمبے بازو، لمبی لمبی ٹانگیں. اور اگر آپ دیکھیں ٹانگ سے لے کر اوپر بازو تک اگر آپ اسٹریچ کریں تو کتنا لمبا یہ ایک سلسلہ بنتا ہے. وبسطہما اور ان کو پھیلا دیا. وقسم رؤوسہما بالاصابع اور ان کی جو ٹاپس ہیں بازوؤں اور ٹانگوں کی یعنی ہاتھ اور جو پاؤں ہیں ان کے جو اوپر والے حصے ہیں، رأس کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر کے حصے کو، بالاصابع انگلیوں کے ساتھ تقسیم کیا، یعنی اس میں انگلیاں تقسیم کر دی، یعنی ٹاپس جو ہیں پھر وہ مزید ڈیوائیڈڈ ہیں. ثم قسمها بالانامل پھر ان کو یعنی ان کے اوپر رکھا فنگر ٹپس کو، یعنی اینڈ پر فنگر ٹپس رکھی. اور پھر وزود اطرافهما بالاظفار اور ان کے کناروں پر ناخن رکھے، یعنی انگلیاں ہیں، انگلیوں پر یہ فنگر ٹپس ہیں اور فنگر ٹپس کے دوسری طرف دوسرے کناروں پر اطراف پر ناخن لگائے ہوئے ہیں. یعنی اندر کا حصے کا اپنا کام ہے، باہر کے حصے کا اپنا کام ہے.
اور پھر ان کو الگ الگ کھول کے بنایا، پھر ہاتھ کا جوڑ، پھر کوہنی، اور پھر بازو، اور اسی طرح نیچے کا حصہ. اطرافہا بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کے اطراف کو بالاظفاری. وزود اطرافہا بالاظفاری ثم انظر کیف خلق سبحانہ من تلک النطفة الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة. پھر دیکھو کس طرح پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک نطفے سے باطنی اعضاء کو، اندر کے، من القلب دل، والمعدتی سٹمک، والکبد اور لیور، والطحال اور سپلین تلی، والرئہ اور پھیپھڑے، والرحم اور ووم، والامعاء اور آنتیں، والمثانہ اور مثانہ بلیڈر، والمرارہ اور گال بلیڈر. اب دیکھیے کہ عربی سیکھنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، خشک ڈرائی قسم کی، اور ان سے یہ ساری ویکیبلری سیکھی جاتی ہے. اللہ کی خلق پڑھتے پڑھتے پورے جسم کی جو اعضاء ہیں ان کے نام ہمیں معلوم ہو گئے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ کی قدرت، اس کی تخلیق، اس کی حکمتیں پتہ چل رہی ہیں، اور دوسری طرف الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے کہ اگر آپ صرف ان کا ٹرانسلیشن پراپرلی یاد کر لیں تو کہیں بھی کسی بھی ٹیکسٹ میں یہ جب الفاظ آئیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی. کل منہا لہ قدر یخصہ وعمل یخصہ ومنفعۃ تخصہ وشکل یخصہ. کل منہا، ان میں سے ہر ایک، ایچ ون آف دیم، لہو قدر، اس کا ایک اندازہ ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، یخصہ جو اسی سے متعلق ہے، وہ عمل اور ایک کام ہے، یخصہ جو اسی کے لیے خاص ہے، جو اسی کو کرنا ہے، ومنفعۃ اور فائدہ، تخصہ جو اسی سے مخصوص ہے، وشکل اور ایک شکل ہے، یخصہ جو اسی سے خاص ہے، اس کو خاص کرتی ہے. یعنی اس کا فائدہ، اس کی شکل، اس کا کام، اس کی ورکنگ، اس کا دائرہ کار، وہ سب مخصوص ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے. فسبحان الخلاق العلیم، تو پاک ہے وہ جو زبردست خالق، خوب جاننے والا ہے، ماہر ہے. الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر ہموار بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے تقدیر مقرر کی، اندازہ مقرر کیا، فہدا پھر اس کو راہ دکھائی. یعنی ہر ایک چیز کا ایک خاص سٹینڈرڈ سائز رکھا، ایک خاص دائرہ کار رکھا، اور پھر ان کو گائیڈ کر دیا کہ اب تم نے کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر ان سب کی آپس کی کوآرڈینیشن، یعنی کس طرح یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور سب مل کر کام کرتے ہیں. تب حضرت انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہوتی اور یہ مل کر کام نہ کرتے، اور کتنی خاموشی سے ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آپ کی کوئی اسپیشل نگرانی کی بھی، سپرویژن کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارا دل اپنا کام کیے جا رہا ہے، ہمارا معدہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمارا جگر اپنا کام کر رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں. ہر ایک چیز اپنا اپنا کام کیے چلے جا رہی. ہمیں اس میں مشغول نہیں کیا کہ ہم ان کی ورکنگ کے ذمہ دار ہوں. ورنہ ایک فیکٹری بھی چلانی ہوتی ہے یا ایک چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم اور کتنی پلاننگ چاہیے اس ساری کی ورکنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے. کبھی آپ نے کوئی کارخانہ یا فیکٹری یا کوئی جگہ دیکھی ہوگی کہ صرف اس کی مانیٹرنگ پر کہ فنکشننگ ٹھیک ہو رہی ہے، کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین سامنے رکھ کر اور مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس ایریا میں کیا کام ہو رہا ہے اور پراپر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انہیں کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کی کلینزنگ کیسے ہوگی، اس کی اوور آلنگ کیسے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام سیٹ کیا ہے کہ رات کو ہمیں سلا کر پورا، اب دیکھیے کہ فیکٹریز کو پھر شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں نا کہ کچھ دن کے لیے، کہ پھر اس کے بعد ساری مشینری کو دوبارہ
صاف ستھرا کیا جاتا ہے. لیکن انسان کا ہر ایک چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے. ہم صرف کھاتے پیتے ہیں اور مزہ اڑاتے ہیں اور باقی سارا. السلام علیکم استاذہ. جو میرا بھتیجا ہے نوہ ربانی، جس کو ابھی ریسزم کی اس کے اوپر ہٹ ہوا ہے، تو اس کی دماغ کے پیچھے کے حصے میں چوٹ لگی ہے نا، جو جس کی وجہ سے دماغ ڈیمیج ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ بالکل کام نہیں کر رہی. تو ہر چیز کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کر کے رکھی، کنیکٹ کر کے رکھی. کنیکشن ہے اندر سے، اور ہمیں خود نہیں پتا کہ پیچھے کیا چیز کام کری جس کی وجہ سے آگے ہمارا ہاتھ پاؤں جو ہے موو کر رہا ہے. سزا یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم وحدہ کہ ہر چیز کو بتا دیا تمہارا کام کیا ہے. جیسے ہماری یہ آنکھوں کی جو بال ہیں یہ اس طرح نہیں بڑے ہوتے جیسے سر کے بال ہیں کہ ہمیں اس کا پردہ اٹھانا پڑتا کہ کسی کو دیکھنے کے لیے. اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا لگتی ہے کہ سبحان اللہ. جو ہم نے پڑھا نا لاسٹ ٹائم کہ ہر فرد ایک عالم ہے، تو ہر فرد کے اندر جو باڈی پارٹس ہیں وہ اپنے آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، اینڈ وداؤٹ ایچ ون آف دیم نتھنگ وڈ ورک. تو ہمارا کام کیا رکھا ہے کہ باہر کی کوآرڈینیشن لوگوں کے ساتھ، کہ ہم کتنے اچھی طریقے سے مثبت طریقے سے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک پورا سسٹم چلائیں. تو ہماری یہ ریسپانسبلٹی تھی. چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، کسی بھی کام پر ہو، جاب پر ہو. جی استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ایک انسان کی تخلیق ہے. کہ بیسک کمپوننٹس آپ دیکھیں کہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن ہے جو آرگینک اسٹرکچر بناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ استعمال کرے تو اٹ از کالڈ آرگینک. اور اگر وہ انسان بنائے وہ ہمیشہ کچھ بھی کر لے ان کے ساتھ، اٹ ول آلویز بی ان آرگینک. اور جس طرح ہمارا جو ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم ریسائکل والے جو میٹرز ہوتے ہیں ان آرگینک، ان کو ایک بن میں رکھتے ہیں اور ان سے صرف ریسائکلنگ ہوتی ہے. یو کین جسٹ میک دا سیم تھنگس فرام دیم اگین. اور ایک ہم اپنا وہ ڈسپوزل میں آرگینک کمپاؤنڈز رکھتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی یا لیونگ باڈی کا اسٹرکچر رہتے ہیں، اور ان سے پھر کیا بنتا ہے، فیول اور گیسز بنا کے ان کو اور کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے. کہ انسان ان کمپوننٹ سے کچھ بھی کر لے وہ آرگینک اسٹرکچر نہیں بنا سکتا ہے. میں نے یہ دیکھی تھی ڈاکیومنٹری جہاں پہ سیل فون بنتے ہیں چائنا میں کسی جگہ، تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس قدر ان کی کمپلیکیٹڈ وہ فیکٹری تھی اور کس طرح سے انہوں نے سب لوگوں کو آرگنائز کیا ہوا تھا کہ کون کہاں کس وقت کیا کام کرے گا. اور یعنی ان کے آورز ایسے ہیں آلموسٹ 24 آورز، یعنی 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے. اور کئی لوگ ایسے ہیں ایکسپرٹ جو 12 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ یہ انہیلتھی اور ان نیچرل طریقہ تھا ان کے کام کرانے کا سیل فونز کے اوپر، ایک سیکنڈ کے لیے وہ فیکٹری رکتی نہیں ہے اور پورا وقت دن رات وہ کام کر رہی ہے، چلتی ہے. اور اس کو سپروائز کرنا اس قدر مشکل، مجھے سوچ رہی تھی کہ مشکل ہے. وہ کتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود کئی ورکر جو ہیں وہ اپنے ڈیسک پہ سو رہے ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں جو تھک کے نیچے گر بھی جاتے ہیں. یعنی یہ حال تھا کہ اتنی بڑی فیکٹری اور اتنی پوری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی وہ اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں وہ اس کو مینج نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جسم بنا کے اس کے اندر سارا کچھ رکھ دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء خود بخود کام کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کچھ پے نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے صرف عبودیت مانگتے ہیں. اس کے ورسز جتنی بھی مین میڈ چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، اس سے بھی اللہ کو کچھ فائدہ نہیں اگر ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت بھی کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ بالکل. اور جو جتنی بھی مین میڈ چیزیں ہیں، فیکٹری فرنیچر کہہ لیں یا ہاؤسز کہہ لیں، اب تو بنائی اسے بزنس پرپز کے لیے رہے ہیں کہ 2 سال بعد گھر پھر سے وہ ادھرنا شروع ہو جاتا ہے اور فرنیچر 5-6 مہینے کے بعد ادھرنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ یہ جو باہر کا کام ہے چلتا رہے. اور جیسے یہ فیکٹری کا فوزیہ بہن کہہ رہی ہیں کہ فیکٹریاں چلتی ہی رہیں اور بزنس چلتا ہی رہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بزنس ہے مفت چل رہا ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. Assalamu alaikum. I was just thinking the way Allah makes our body, our ears and everything. Maybe none of you have had experience of losing one thing. But when you don't hear anything and whatever Allah has given us is 100%. I have hearing problems and it's been fixed, alhamdulillah, I can hear. But there are some times that if I move certain way, the hearing goes differently. I hear the voice vibrates. Like when somebody is talking, it repeats again. You know? So this is a big ni'mah. If you have it, you should treasure it. السلام علیکم استاذہ. جس سے ان کی بات سے ایک اور چیز یاد آئی. ہمارے فرسٹ بیچ انگلش کا جو تعلیم القرآن تھا اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی سسٹر لول، اگر آپ کو یاد ہو.
ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت کرے. جب میں ان سے ملی لاسٹ ٹائم جب وہ زندہ تھی ان کی ڈیتھ سے کچھ عرصے پہلے، تو وہ آکسیجن سلنڈر مجھے یاد ہے ابھی بھی کیفیٹیریا میں لے کے چل رہی تھی. تو جب میں ان سے ملی تو میں تو ان کو دیکھ کے رونے لگی، میرا اتنا دل خراب ہوا. تو مجھے کہتی ہے مطلب وہ جس طرح وہ شکر گزاری کا مطلب مظاہرہ کری تھی، اٹ واز امیزنگ. اور پھر مجھے کہتی ہے جب تک میں سانس لیتی جو اللہ نے مجھے دیا تھا اس پہ میں نے ایک دن بھی شکر نہیں کیا، اور آج میں اس آکسیجن سلنڈر کے ذریعے سانس لیتی ہوں تو میں ہر سانس پہ شکر ادا کرتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے. لیکن ہم واقعی میں جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جسم کے کتنے اعضاء جو ہیں دے so many organs of the body they keep working and we don't even know about them. So this is known as the autonomic nervous system. And basically internal organs of the body, they're constantly working without our conscious control. This includes the heart, the lungs, even our response to stress. So for example, when we see something dangerous, something scary, all of a sudden our heart rate will increase, our digestion will slow down. So many things will happen within the body, flight or fight response, all of a sudden you get that energy to fight back. This is also beyond our conscious control. So it's amazing how the autonomic nervous system functions, and there's so many divisions of it to regulate the heart, to regulate the blood flow, breathing, stress, digestion. It's basically life support. And all free. ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة. ثم انظر، پھر دیکھو، إلى حكمة العليم الحكيم، اللہ العلیم الحکیم کی حکمت کی طرف، فی ترکیب العظام، ہڈیوں کی ترکیب یا جوڑنے میں، قواما للبدن، جو جسم کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، وعمادا لہ، اور اس کے لیے ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، وکیف قدرها ربها، اور کس طرح مقرر کیا ان کو ان کے رب نے، بتقادیر مختلفہ، مختلف طریقوں سے، واشکال مختلفہ، اور مختلف شکلوں میں. فمنها الصغیر والکبیر، ان ہڈیوں میں سے کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی، والطویل والقصیر، کچھ لمبی اور کچھ چھوٹی، والمنحنی والمستدیر، اور کچھ ٹیڑھی اور کچھ گول، یعنی کچھ میں انحناء ہے یعنی کرو ہے اور کچھ گول ہیں، والمسمت، کچھ سالڈ ہیں، والمجوف، اور کچھ ہالو ہیں، ورکب بعضها علی بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض پر سوار کیا ہے یعنی جوڑ دیا ہے، وربط بعضها ببعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ باندھ دیا ہے. وتأمل کیف اختلفت اشکالها باختلاف منافعها، اور غور کرو کس طرح مختلف ہیں ان کی شکلیں ان کے فائدوں کے اختلاف کے باوجود. کل اضراس، جیسے مولرز ہیں، ڈاڑے ہیں. فإنها لما جعلت آلة للطحن جعلت عریضة، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیسنے کا آلہ بنایا ہے، ان بڑے دانتوں کو، تو ان کو چوڑا رکھا ہے. وَلِمَا كَانَتِ الْأَسْنَانُ آلَةً لِلْقَطْعِ، اور یہ سامنے کے دانت جو ہیں یہ کاٹنے کا آلہ ہے، تو جعلت مستدقہ، تو ان کو باریک دقیق بنایا ہے، محددہ، تیز بنایا. حد ہوتا ہے نا وہ جو کاٹنے والی ہوتی ہے، حدید سے، لوہا جس کو کہتے ہیں، یعنی سامنے والے دانتوں کو کاٹنے کے لیے بالکل باریک شارپن بنایا ہے، اور جو پیسنے والے ہیں ان کو چوڑا بنایا ہے. اور پھر کس طرح ان سب کو باریک اور چوڑوں کو فٹ بھی کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ. وَلِمَا كَانَ الْإِنسَانُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَرَكَةِ لِلتَّرَدُّدِ، اور کیونکہ انسان محتاج ہے حرکت کرنے کا، چلنے پھرنے کا، لِلتَّرَدُّدِ، آنے جانے کے لیے. تردد ہوتا ہے آنا اور جانا. فی حاجتہ، اپنی ضروریات میں. لم یجعل عظامہ عظما واحدا، اس کو ایک ہڈی نہیں بنا دیا، یعنی اس کے سارے جسم کو ایک ہی اسٹرکچر نہیں دے دیا. بل عظاما متعددہ، بلکہ مختلف ہڈیاں بنایا. مختلف کا مطلب ویریس، بہت ساری. وجعل بینہا مفاصل حتی تتیسر بها الحرکہ، اور ان کے درمیان جوڑ رکھے. مفاصل، مفصل سے جوڑ. حتی تتیسر بها الحرکہ، یہاں تک کہ
آسان ہو ان کی وجہ سے حرکت کرنا. وَكَانَ قَدْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُ وَشَكْلُهُ عَلَى حَسْبِ الْحَرَكَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، اور ہے ہر ایک کا اندازہ یا ہر ایک کی ویلیو اس میں سے اور اس کی شکل علی حسب الحرکۃ المطلوبۃ، مطلوب حرکت کے مطابق، یعنی جتنی اس سے موومنٹ چاہیے اس کے مطابق اس کو رکھا. المطلوبۃ من، مثلا آپ دیکھیے کہ ہاتھ کا جو جوڑ ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہ انگلی ہے اس میں درمیان والے جوڑ کا اور ہے، مگر جو آگے والا ہے اس کا مختلف ہے. پھر اسی طرح بازو جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں تک اس کو پیچھے بھی جانا ہے. تو جتنی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ نے اس جوڑ کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی کہ وہ حرکت کر سکے. وَشَدَّ سُبْحَانَهُ أَسْرَ تِلْكَ الْمَفَاصِلِ وَالْأَعْضَاءِ، اور مضبوط بنائے اللہ سبحانہ تعالی نے ان جوڑوں اور اعضاء کے بندھن. وَرَبَطَ بَعْدَهَا بِبَعْدٍ بِأَوْتَارٍ وَرَبَاطَاتٍ أَنبَتَهَا مِنَ الْعَزْمِ، اور باندھا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ایسی تاروں کے ساتھ اور بندھنوں کے ساتھ کہ جن کو ہڈیوں میں سے اگایا. سبحان اللہ، یعنی وہ آپس میں ان کو جوڑتے بھی ہیں اور ادھر سے ہی اگتے بھی ہیں، وہ وہیں سے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، باہر سے نہیں. ان کو جیسے آپ دیکھیں نا، جب ڈاکٹر سٹیچنگ کرتے ہیں یا کوئی جگہ کھل جائے جسم کا حصہ تو باہر سے ان کو دھاگا لے کے ان کو جوڑنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ جب جوڑا تو ان میں جو کارڈز استعمال ہوئی وہ وہیں سے ہی اگی، وہیں سے ہی نکلی اور انہی کے ذریعے یہ کام ہوا اور اسی کا حصہ بن گئی، وہیں گھل مل گئی، وہ جوڑ نظر بھی نہیں آتے. ورنہ جب بھی کسی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو جس چیز سے جوڑا جاتا ہے وہ بیچ میں سلائی یا وہ جوڑ یا وہ پیچ یا کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. وَأَدْخَلَ بَعْضَ الْعِظَامِ فِي بَعْضٍ، اور بعض ہڈیوں کو بعض میں داخل کر دیا. عَلَى شَكْلِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى، جیسے مرد اور عورت کی شکل پر. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ، پھر جب ارادہ کرتا ہے انسان، أَن يُحَرِّكَ جُزْءًا مِّن بَدَنِهِ، کہ وہ اپنے جسم کے ایک حصے کو حرکت دے، لم يمتنع علیہ، تو وہ اس پر انکار نہیں کرتا. یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کو موو کریں تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے میں نے نہیں موو ہونا. ولولا المفاصل لتعذر ذلك علیہ، تو اگر جوڑ نہ ہوتے، مفاصل نہ ہوتے تو یہ چیز بہت مشکل ہوتی. یعنی اگر صرف ایک ہی ہڈی سینے کی اور بازو کی ایک ہی ہوتی تو پھر وہ بازو ایک ہی جگہ اکڑی رہتی، ہل جل نہیں سکتی تھی. تو ان جوڑوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اندر ایسی فلیکسیبلٹی رکھی کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، جسم، ٹانگ سب چیزیں کام کر رہی ہیں. حتیٰ کہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی ریڑھ کی ہڈی کے فنکشنز، کہ کس طرح ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جڑی ہوئی بھی ہیں اور ان کے درمیان کیسی پیڈنگ بھی ہے، اور پھر وہ ان کی موومنٹ، سبحان اللہ، ادھر بھی مڑے، آپ جسم کو مڑے نا ادھر، اب یہ جو مڑ رہے ہیں آپ، کیا مڑا ہے آپ کا پیچھے سے؟ بیک بون مڑی ہے ادھر، تو یعنی وہ یوں بھی گھوم رہے ہیں، جوڑ یوں بھی گھوم رہے ہیں، یعنی حیرت انگیز طریقے پر. پھر اوپر بھی ہو رہے ہیں، پیچھے بھی ہو جاتے، آگے بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی کر لیتے، پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر آپ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ سائڈ پر لیٹ بھی جاتے ہیں. یعنی کس قدر یہ فلیکسیبلٹی حیران کن. آپ دیکھیے کہ درخت کا تنا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ اکڑا ہوا ہوتا ہے نا، ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور جو نرم شاخ ہوتی ہے اس کو تو آپ ادھر ادھر گھما لیتے ہیں، لیکن وہ بھی سرٹن لیول تک. آپ اگر اس کو بالکل ہی بینڈ کرو تو ٹوٹ ہی جائے گی، لیکن ہم پورے کے پورے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. فسبحان من هذا خلقه وهذه قدرته وهذه حکمته وهذا صنعه. فسبحان، تو پاک ہے ہر عیب سے، من هذا خلقه، جس کی یہ تخلیق ہے، وهذه قدرته، اور جس کی یہ قدرت ہے، وهذه حکمته، اور جس کی یہ حکمت ہے، وهذا صنعه، اور جس کی یہ کاریگری ہے. وتأمل، اور غور کرو، کیف خلق سبحانہ الرأس، کہ اللہ نے سر کو کیسا بنایا. وکثرت ما فیہ من العظام، اور ہڈیوں کی جو کثرت ہے اس میں،
التی تزید علی 55 عظما، جو 55 ہڈیوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، یعنی سر میں 55 سے زیادہ ہڈیاں ہیں. کبھی غور ہی نہیں کیا. مختلفۃ الاشکال، مختلف شکلوں کی، والمقادیر، اور سائزز، والمنافع، اور فائدے. وکیف رکبہ سبحانہ، کس طرح اللہ نے اس کو جوڑا، یعنی سر کو، علی البدن، جسم کے اوپر، یعنی جسم پر کیسے اس کو رکھ دیا. وجعلہ عالیا علیہ، اور اس کو اس پر بلند کیا. علو الراکب علی مرکوبہ، جس طرح سوار اپنی سواری پر سیدھا بیٹھ جاتا ہے، سیدھا رکھا اس کو. آپ دیکھیے حیوانات جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کتا ہے، بلی، تو ان کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ ہر وقت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ نیچے ہوتے ہیں، اور ہم سیدھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اور اکڑ جاتے ہیں. یعنی دیکھنے میں تو ان کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی بھی ٹانگیں، ان کے بھی بازو ہیں، ان کا بھی سر ہے، ان کی بھی گردن ہے، ان کا بھی سب کچھ ہے، لیکن ان کو کس شکل میں رکھا اور ہمیں کس شکل میں رکھا؟ فی احسن تقویم. جعل فیہ الحواس الخمس، سر کے اندر 5 حواس رکھے، 5 سینسز رکھی. وآلات الادراک، اور پرسپشن کے آلات، یعنی پرسیو کرنے کا نظام. کلہا، سارے کا سارا. من السمع والبصر والشم والذوق واللمس. اب 5 سینسز کے نام بھی آپ کو آگے: سمع، بصر، شم ہوتا سونگنا، والذوق چکھنا، واللمس چھونا. وجعل سبحانہ حاسۃ البصر فی مقدمتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت کو، دیکھنے کے حاسے کو، حاسہ کا مطلب سینس، سامنے میں رکھا، یعنی چہرے پر سب سے سامنے مین جگہ پر رکھا، اوپر. اگر یہ ذرا اس سے اور اوپر ہوتی نا تو پھر آسمان کو ہم زیادہ دیکھتے اور نیچے مشکل ہوتا دیکھ، اور اگر یہ ذرا سے نیچے ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر نیچے ہم زیادہ دیکھتے اور اوپر دیکھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکل ہوتی. پرفیکٹ جگہ پر ان کو رکھا. لِيَكُونَ كَالطَّلِيعَةِ وَالْحَرَسِ وَالْكَاشِفِ لِلْبَدَنِ عَمَّا حَوْلَهُ. سبحان اللہ. لِيَكُونَ كَالطَّلِيعَةِ، فور فرنٹ کی طرح. طلیعہ ہوتا ہے لشکر کا اگلا حصہ جو گارڈ کرتا ہے پیچھے والے سارے کو. طلیعہ فور فرنٹ، طلوع سے ہے نا. والحرس، اور گارڈ، چوکیدار. والکاشف للبدن، اور بدن کو کھول کے بتانے والا، اس کے لیے دیکھنے والا. اما حولہ، جو اس کے آس پاس ہے، کہ ٹکر نہ کھائے انسان، رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ہر طرف اس کو دکھا رہا ہے. ایک طرح سے یہ آنکھیں چوکیداری کا کام بھی کر رہی ہیں. وَرَكَّبَ الْعَيْنَ مِنْ سَبْعِ طَبَقَاتٍ، اور آنکھ کو 7 لیولز، ویسے تو طبقہ لیئر کو بھی کہتے ہیں اور لیول کو بھی کہتے ہیں، 7 لیولز پر یا 7 درجوں میں بنایا. لِكُلِّ طَبَقَةٍ وَظِيفَةٌ مَخْصُوصَةٌ، ہر درجے کا ایک خاص وظیفہ ہے، یعنی کام ہے، ڈیوٹی ہے. لو فقدت طبقة منها، اگر ایک طبقہ اس میں سے اپنی کام کرنا چھوڑ دے، او زالت عن موضعها، یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لتعطلت العین عن الابصار، تو آنکھ دیکھنے سے معطل ہو جائے، یعنی دیکھ نہ پائے، اس کے دیکھنے کا فنکشن ختم ہو جائے، معطل ہو جائے، فریز ہو جائے. ثم وضع سبحانہ داخل تلک الطبقات السبع خلقا عجیبا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 7 طبقات کے اندر عجیب تخلیق کی، عجیب مخلوق بنائی. وہو انسان العین بقدر العدسۃ، اور وہ انسان العین ہے اس کے لینس کے بقدر، یعنی آنکھ کا انسان ہے اس کے لینس کے برابر. عدسہ لینس کو کہتے ہیں. یبصر بہ ما بین المشرق والمغرب، وہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے جو بھی مشرق و مغرب کے درمیان ہے. وما بین الارض والسماء، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لینز انسان کے اندر رکھا ہے کہ اتنی چھوٹی آنکھ ہونے کے باوجود کتنے بڑے ایریا میں دیکھ سکتی ہے. آسمان کتنا بڑا ہے اور آنکھ کتنی چھوٹی ہے. تو یہ
اس لینس کی وجہ سے ہے. یعنی ہم چیزوں کو اس سائز کا دیکھ رہے ہیں جس سائز کا یہ لینزز ہمیں دکھا رہے ہیں. وَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الْعَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْإِنسَانِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ کو دل کی جگہ پر رکھا انسان کے لیے. فَهُوَ مِلْكُهَا، یعنی انسان کے لیے، یعنی جس طرح دل کام کرتا نا اسی طرح آنکھ کا بھی بہت مقام ہے. وَتِلْكَ الطَّبَقَاتُ، اور یہ لیول جو بھی جگہ ہیں، وَالْأَجْفَانُ آئی لڈز ہیں، وَالْأَحْدَابُ آئی لیشز ہیں، خَدَمُ اللَّهُ اس کے خادم، وحجاب وحراس اور اس کے باڈی گارڈز اور اس کے چوکیدار. یعنی یہ سارے کے سارے اس طرح فنکشن کر رہے ہیں کہ انسان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں سے بہترین ہے. یہ جو ہڈیوں کے اوپر گوشت ہڈیوں کے بغیر نہیں کام کر سکتا اور ہڈیاں گوشت کے بغیر کام نہیں کر سکتی، ایسے ہی جیسے ہم لوگ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو فرم ہونا پڑتا ہے اور دوسرا نرم ہوتا ہے تو کام چلتا ہے، اور اگر دونوں سخت ہو جائیں تو کام نہیں چلتا، پھر آپس کی موافقت نہیں ہوتی، پھر گھر نہیں بنتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے ہم کتنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، کبھی کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے نصیحتیں لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کو یعنی ڈاؤن ہی سمجھتے ہیں کہ فیل ہی سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جاب اسپیسیفیکیشن والا کام کر لو. اب تک استاذہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ملٹی ٹاسکنگ، ایک ڈاکٹر ہے، سب چیز کا ڈاکٹر ہے. اب ہر یہ اسپیسیفیکیشن کی طرف چل رہے ہیں، تو وہ اسی میں یعنی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اسپیسیفیکیشن کی طرف جاؤ. تجوید کا اور ٹیچر، تفسیر کا اور ٹیچر. السلام علیکم. استاذ میرا لاسٹ پوائنٹ کے بارے میں تھا، آپ کہہ رہی تھی کہ فیکٹری ہوتی ہے اینڈ یو وڈ اسیوم کہ آپ سوتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے نا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا برین زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ ڈریم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکٹیو برین ہوتا ہے اس وقت. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اب انہوں نے سوٹ کیسز ایسے بنائے ہیں، جب آپ بات کری تھی نا اسپائن کی، کہ ناؤ یو کین ہیو اے سوٹ کیس دیٹ ول ٹرن اراؤنڈ اینی وے. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے وہ ٹرن اراؤنڈ تو کرتے ہیں مگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. جب آپ اس کو ادھر گھسیٹنا چاہتے ہیں تو اس کے پہیے کا منہ شاید ادھر اس طرف ہوتا ہے، اس کو پھر آپ گھما کے اپنی طرف کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو کلائی ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے بنسبت ان کی. تو میں پریفر کرتی ہوں کہ وہ ایک ہی طرف چلے تاکہ میں اس کو کنٹرول کر سکوں. اور دوسرے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو انسان کی ہر باڈی پارٹ جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو ریپیئر بھی کر سکتا ہے اور اگ بھی سکتا ہے، جیسے لیور کی بات ہے، اسکن ہے. لیکن جو انسان کے دانت ہیں وہ ایک خاص عمر تک آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنی بھی کیئر کریں وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کتنی حکمت ہے. اگر بہت سے بھی بوڑھا انسان اس کے دانت دوبارہ اگ جائیں اور وہ کھا بھی سکے تو اللہ عالم وہ جی سکے گا یا نہیں جی سکے گا، اسٹمک کام کرے گا، کیونکہ وہ ایگزیکٹلی کیونکہ سب ایج کے مطابق کام کر رہے ہیں نا. اور جس طرح انسان کا لالچ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، ہر ایک کا، میرا بھی، کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں، تو وہ کھانے پہ زندہ ہونا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہی روک دیا تاکہ انسان اور کاموں میں لگے اور اس حرج میں نہیں پڑے کہ وہ کھا کھا کے اپنے آپ کو ختم کر لے. السلام علیکم. ہم نے اشرف المخلوقات کے بارے میں کئی بار اس کے لیے ہم نے باتوں کو پڑھا ہے، مگر آج اس بات نے مجھے بہت ٹچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بھی ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے اور انسان کی بھی، لیکن ان کا منہ نیچے کی طرف جھکا دیا اور انسان کا منہ اوپر کی طرف رکھا. تو اس بات نے مجھے آج بہت غور و فکر کی ترکیب کی کہ اس پہ ہم اور سوچیں تو کتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کے جذبات دل سے آتے ہیں. جزاک سورہ ملک میں آتا ہے وہ یمشی علی مکبن علی وجہہ. Assalamu alaikum. One of my students, like a doctor, said because of texting too much and watching, playing on computer games, his spinal cord is twisted 13%. So they went for physiotherapies and finally doctor said the best solution is to, he should, swim. So I was really reflecting on it, like we have a solution in Sunnah, subhanallah.
And this is very important that we have to take care of our sunnah as well. So solution is in swimming, mashallah. Assalamu alaikum. Just want to say thank you. I'm so glad to be here today. I got a ride, alhamdulillah. Just want to let you know that I'm talking about muscles and body. Alhamdulillah, as far as I know, I have never had any problems with that. But about a month ago, I don't know what happened, my back muscles started going into spasms. And I could not move, could not sleep, could not do much. But alhamdulillah, I still continued doing my sujood, and I said that will help me. I went to the doctor and she put some, heating pads around it. Anyway, also another problem I started getting was when I was sitting, if I got up, I couldn't move. I could not walk. My muscles on my thighs were getting caught. So, as I said, I don't know what was happening to me, but alhamdulillah, I was still waddling and doing my things at home, walking, driving, everything, alhamdulillah. But I asked a couple of people and I asked my brother, and he said, I must check my magnesium. So if your magnesium is low, he said your muscles will start doing that, the spasms. So alhamdulillah, I started doing certain movements. I wasn't allowed to go for exercises, but the exercise lady said, don't come because something may happen to you. So anyway, alhamdulillah, Allah shukr. And I kept telling my children, I had pregnancies, I had labor, I had no pain, I had no problem. I don't know what happened. And only Allah knows, maybe it's a test from Allah subhanahu wa ta'ala, something, it's a body, andar mein kya hote hai, we don't know, right? What's happening in your body. But it made me reflect and ponder on everything that was happening to me. And I kept thanking Allah with every breath. Not that I wasn't thanking Him before, but now was more. I was just thinking, Ya Allah, imagine so and so can't do this. So and so cannot do that. And I kept making dua for them. And I was thinking to myself, Ya Allah, I do not want to be dependent on anybody. And I kept asking for mobility. And alhamdulillah, I am much, much better with Allah's help and certain homemade remedies. Alhamdulillah. استاذہ یہ سمجھنی یہ تھی کہ انسان کی آنکھ کو دل کی جگہ رکھا ہے، یعنی کہ جس طرح دل ہمارے لیے ایک پورا یعنی ہماری باڈی کے لیے کام کرتا ہے نا، تو اسی طرح آنکھ بھی جو ہے وہ باہر کی دنیا میں بہت سی چیزوں کو ہمارے لیے اس طرح گارڈ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے. السلام علیکم استاذہ. وہ آنکھ کی جو بات ہو رہی تھی نا کہ آنکھ ہم جو بھی دیکھتے ہیں نا اس کو الگ الگ بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ ہر چیز کو الگ الگ کر کے بتاتی ہے. وہ ونٹر میں نا سنو فلیکس گرے تھے اور اتنا خوبصورت وہ منظر لگ رہا تھا. جب اس کی پکچر لی میں نے، وہ ایسا لگ رہا تھا کرسٹلز ہیں اس کے اوپر. جب میں نے پکچر لی تو بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ پورا مل گیا. وہ تو ویسا خوبصورت جس آنکھ کو نظر آ رہا تھا ویسا آیا ہی نہیں نظر. تو میرے ہسبینڈ نے کہا آنکھ ہر چیز کو الگ الگ کر کے آپ کو بتاتی ہے جو کیمرے میں ویسی نہیں آ سکتی. بالکل. السلام علیکم استاذہ. سارا شروع سے لے کے آخری تک ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اوبیڈینس بہت زیادہ ہے یہاں پر. اگر ہر بندہ اپنی بات کرنے لگے اور ہر اعضاء اور ہر آرگن اپنی طرز پر چلنا شروع کر دے تو پتہ نہیں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن اوبیڈینس ہے، ہمبلنس ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے یہاں پر. جی بالکل. بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن یہ سارے مل کے جب ہم بنتے ہیں تو ہم اپنی مرضی شروع کر دیتے ہیں. ہم اس طرح اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. Assalamu alaikum. As we're talking about organs, I just want to contribute a little thing. If any one of you here can move your upper jaw, subhanAllah, like there are like voluntary and involuntary muscles. Like even if you try, you won't be able to move the upper jaw, right? So it's like it's only by the will of Allah that you can move a certain amount of organs, not every organ of your body. Just want جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی توفیق ہے، اتنے ڈاکٹرز ہیں، اتنی کتابیں بایولوجی پہ لکھی گئی ہیں. جس مصنف نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ہم نے پہلے بھی صفات اور اسماء الحسنہ کی یہ فقہ القلوب کی پہلی کتاب پڑھی ہے، جس باریکی سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اور شکر گزاری کا اظہار کیا. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ان کو اتنی توفیق ملی ہے کہ اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو خالق کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور پھر اس کا شکر گزار ہونا، یہی عبادت ہے، یہی وہ غور و فکر ہے جو مطلوب ہے. السلام علیکم استاذہ. کچھ سال پہلے میرا ہاتھ کریک ہو گیا تھا، کلائی میری بالکل کریک ہو گئی تھی بیچ میں سے آدھی.
تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے نروز بھی ختم ہو گئے, سب چیز ختم ہو گئی. تو پھر جوڑ دیا اس کو. میں سوچتی تھی کیسے ہوگا. پھر 1 سال لگا, وہ نروز خود ہی اندر سے اگے, وہ سارا خود ہی اندر سے جڑا, سب کچھ اس کو آپریشن نہیں کرنا پڑا, کچھ بھی نہیں. تو میں حیران تھی کہ آٹومیٹکلی خود ہی ہو جاتا ہے وہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا. تو پھر مجھے خیال ہے کہ باڈی کے اندر ہمارے وہ پاور رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ خود ہیل کرتا ہے. میں ایک شخص کو جانتی ہوں, اس کا ہارٹ بالکل ختم ہو گیا تھا, تو وہ ایکسرسائز کرنے لگا تو اس کے چھوٹے چھوٹے آرٹریز گرو اپ ہو گئے. سبحان اللہ. اینڈ آئی واز سو سرپرائز. جزاک اللہ. اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کا موقع ہے. سمجھ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ انسان کو جو بھی سارا کچھ دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو اس کی صلاحیت بھی محدود کر دیا اور ایک اس کا وقت بھی محدود کر دیا کہ انسان ایک چیز کو اس حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیکھنے کی طاقت دی ہے, جو سننے کی دی ہے, وہ ایک حد تک سن سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر, کیونکہ اگر ہم زیادہ فریکوینسی کے حوالے سن سکے تو ہمارا برین ہی پھٹ جائے. صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں, اس کا جو لینس ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا ڈفرینٹ, مطلب بہت سارے کلرز رکھے, اس میں ویرائٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. بالکل ہر چیز کو اس کے کام میں پرفیکٹ بنایا کہ وہ اپنا کام سب سے اچھے طریقے سے کرتا ہے. ایکسلنس. وانظر الی عجیب صنع اللہ کیف حسن شکل العینین وہیئتہما ومقدارہما ثم جملہما بالاجفان غطاء لہما وسترا وحفظا وزینہ فہما یحفظانہما من الحر والبرد ویتلقیان عن العین الاذى والقذى والغبار. وانظر اور دیکھو, الی عجیب صنع اللہ, اللہ کی عجیب و غریب تخلیق پر, کیف حسن کس طرح خوبصورت بنایا, شکل العینین دونوں آنکھوں کی شکل کو, ظاہری صورت کو, وہیئتہما اور ان کی حالت کو, ومقدارہما اور ان کی مقدار یا ان کے سائز کو, یعنی ان کا سائز کتنا مناسب ہے. ثم جملہما پھر انہیں حسین بنایا, بالاجفانی آئی لڈز کے ساتھ, غطاء لہما جو ان کے لیے کورنگ کا کام کرتی ہیں, وسترن اور پردے کا, وحفظن اور حفاظت کا, وزینتن اور خوبصورتی کا. یعنی آنکھ تو آنکھ ہے, لیکن اس کے اوپر جو لڈز ہیں اور لڈز کے اوپر جو بال ہیں سامنے, آئی لیشز ہیں, یہ سب کچھ ملا کے آنکھ کو کتنا خوبصورت بھی بناتے ہیں اور ساتھ گرد و غبار وغیرہ سے حفاظت بھی. فہما پھر یہ دونوں, یحفظانہما نیچے اور اوپر کی دونوں طرف کی, من الحر والبرد حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کی حرارت سے اور ٹھنڈک سے, یعنی دونوں آنکھوں کی. وَيَتَلَقَّيَانِ عَنِ الْعَيْنِ اور پہلے ہی لے لیتے ہیں آنکھ سے اذا اذیت, والقذا اور ڈسٹ پارٹیکلز, والغبار اور غبار کو. یعنی یہ جو آئی لیشز ہیں آئی لڈ کے ساتھ لگے ہوئے, یہ آنکھ تک بہت سی چیزیں جانے بھی نہیں دیتے, پہلے سے لے لیتے. تلقیانی نہیں, پہلے لے لیتے. کوئی تکلیف دہ چیز آ رہی ہوتی تو آنکھ بند ہو جاتی ہے, کوئی ریت, کوئی اور اس طرح کی چیزیں, گرد و غبار. ثم غرس فی اطراف الاجفان الاہداب جمالا وزینتا ومنافع اخرى پھر اگائے اس نے ان کے کناروں پر, یعنی آئی لڈز کے کناروں پر, الاہداب آئی لیشز, جمالا وزینتا جو جمال اور خوبصورتی ہے, ومنافع اخرى اور دیگر منافع بھی ہیں. ثم اودع سبحانہ العینین ذلک النور الباصر پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سپرد کیا دونوں آنکھوں کے اس دیکھنے والی روشنی کو, یعنی دیکھنے والی روشنی آنکھوں کو عطا کی, یعنی سارا حسن اور خوبصورتی تو اپنی جگہ. والضوء الباہر اور ظاہر روشنی, الذی یخرق ما بین السماء والارض جو پھاڑ دیتی ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے, یعنی چیرتی ہے اس کو, یعنی اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے, مطلب یہ. فسبحان من اودع هذا السر العجیب فی هذا المقدار الصغیر, سبحان اللہ, پاک ہے وہ جس نے حوالے کیا اس عجیب راز کو اس چھوٹی سی مقدار والی چیز کے.
یعنی اتنی بڑی نعمت اتنی چھوٹے سے آئی کے حوالے کر دی کہ اس کے اندر روشنی رکھ دی جو سارے اندھیروں کو پھاڑ کر زمین و آسمان کی ہر چیز کو دیکھ پاتی ہے، یعنی بیرونی روشنی کے ساتھ مل کر. بحیث تنطبع فیہ صورت السماوات والارض علی عظمتها، اس اعتبار سے کہ پرنٹ ہو جاتی ہے، یہ سٹیمپ ہو جاتی ہے اس میں آسمان و زمین کی تصویر، علی عظمتها، ان کی عظمت کے باوجود. وللعین قدرت علی حفظ نصف ملین سورہ ملونہ یومیا، اور آنکھ میں اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ محفوظ کر سکے 500,000 پکچرز جو کلرڈ ہوں ہر روز 500,000 کلرڈ پکچرز آنکھ اپنے اندر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ان کو یاد رکھتی ہے، اور پھر یعنی سارا ڈیٹا ان کے اندر ہوتا ہے، پھر جب اس جیسی کوئی چیز نظر آتی فوراً پہچان جاتی. بے شمار کلرز. وشق سبحانہ لہ السمع، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کان بھی بنائے. شقہ کا مطلب شک یعنی وہ جو اس کے اندر سوراخ ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. وخلق الاذن احسن خلقتا، اور کان کو بہترین تخلیق عطا کی. فجعلها مجوفتا کالصدفۃ، اور ان کو خالی رکھا، خولدار رکھا. مجوف خولدار، کالصدفہ جیسے موتی ہوتا ہے یا سیپ ہوتی ہے. لتجمع الصوت، تاکہ آواز جمع ہو اس میں. فتؤدیہ الی السماخ، پھر وہ اس کو ایئر ڈرم کی طرف لے جائے. ولیحس بدبیب الحشرات فیہا، تاکہ وہ اس کے ذریعے حشرات کی آہٹ بھی سن سکے، ہلکی سی آواز بھی، جیسے مکھی کے بھنبھناہٹ وغیرہ ہوتی ہے. فیبادر الی اخراجہ والتخلص منہا، تو وہ جلدی کرتا ہے اس کو نکالنے میں اور اس سے خلاصی پانے میں. یعنی انسان جب کان سے وہ بنبناہٹ اس کی سنتا ہے تو فوراً اس کو ہٹاتا ہے. فجعل فیہا تجاویفا، پھر اس کے اندر خلا رکھے، جوف رکھے. واعوجاجات، اور اعوجاج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی چیزیں. تمسک الہوا، جو ہوا کو روک لیتی ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں. اگر آپ کان کو دیکھیں تو وہ اندر یعنی مڑی ہوئی ہڈیوں سے بنا ہوا ہے. یہ نہیں کیا کہ یہاں کان کا خلا رکھے اور وہ سیدھا دماغ کو جا کے ٹچ کرے ہوا اور ہر چیز. نو، اس کے اندر ہی کئی پروسیسز رکھے جو ہوا کو روک لیتے ہیں. والصوت الداخل، اور داخل ہونے والی آواز کو بھی ان کے اندر سے گھما کے دماغ تک لے جاتے ہیں. ڈائریکٹ جائے تو کئی چوٹیں لگیں. فتکسر حدتہ، تو اس کی تیزی کو وہیں توڑ دیتے ہیں. ثم تؤدیہ الی السماخ، پھر اس کو ایئر ڈرم کی طرف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر کی چیزوں کی پروٹیکشن کے لیے باہر کتنے ڈیٹیکٹرز لگا رکھے ہیں. وجعل الحکیم العلیم ما الاذن مرن فی غایت المرارہ. یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، اور پہلی دفعہ میرے سوچنے میں آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکیم اور علیم ہے، اس نے کان کے پانی کو سخت کڑوا رکھا ہے، غایت المرارہ. فلا یجاوزہ الحیوان الی باطن الاذن، تو کوئی حیوان کان کے اندر جا ہی نہیں سکتا، وہ اتنا کڑوا ہے آگے کہ اگر اندر کوئی چیز چونٹی وغیرہ جائے بھی تو ادھر ہی مر جائے، اندر نہیں جا سکتی اس سے آگے، ورنہ تو وہ گھوم کے دماغ میں چلی جائیں ساری کی ساری. ہم سوئے پڑے ہوں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں اگر میٹھا شربت ہوتا کان کے اندر تو وہ اندر گھس جاتے اور پھر نکالنے مشکل ہوتے. بل اذا وصل الیہ عامل الحیلۃ فی رجوعہ عنہ، بلکہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ اس سے باہر نکلنے کا، پلٹنے کا ہیلا کرتا ہے، یعنی فوراً واپس خود ہی آ جاتا ہے. یعنی کبھی آپ نے غور کیا اس پر کہ کیڑے مکوڑے کانوں کے اندر کیوں نہیں گھس کے بیٹھ جاتے اور چلے کیوں نہیں جاتے اور ادھر ہی کیوں نہیں ٹھکانا بنا؟ کیونکہ وہ اندر ایسی کڑواہٹ ہے کہ اگر وہ قریب بھی پھٹکے تو وہ فوراً ہی باہر خود ہی بھاگ جاتے ہیں، جانا ہی نہیں چاہتے اندر. وجعل ماء الفم عذبا حلوا، منہ کا پانی میٹھا رکھا. سبحان اللہ. عذبا حلوا، دونوں کا معنی میٹھا ہی ہے.
لیدرک بہ طعوم الاشیاء علی ما ہی علیہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے چیزوں کا ذائقہ چکھے جو اصلی ذائقہ ہے ان کا. اذ لو کان علی غیر هذه الصفۃ لاحالها الی طبیعته، اگر یہ میٹھے کے علاوہ کچھ بھی کسی بھی اور ذائقے کا پانی ہوتا تو وہ چیز کے ذائقے پہ غالب آ کر اس کو اپنے میں بدل لیتا. یعنی اگر منہ کا پانی میٹھا نہ ہوتا، نمکین ہوتا یا کڑوا ہوتا یا کچھ اور ہوتا، تو منہ میں ہم جو چیز ڈالتے وہ کڑوی ہو جاتی یا نمکین ہو جاتی، یعنی وہ اس پر غالب آ جاتا. لیکن جس درجے کا میٹھا اس کو رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیں چکھنے میں، ذائقوں کی پہچان میں مدد دیتا ہے. کیونکہ میٹھا بھی بہت میٹھا نہیں ہے، ہلکا سا میٹھا ہے. وجعل سبحانہ ماء العین مالحا، آنکھ کا پانی نمکین رکھا، لیحفظها، تاکہ اس کی حفاظت کرے. فہی شحمۃ قابلۃ للفساد، کیونکہ وہ شحم ویسے تو چربی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کی یعنی لوبریکیشن ہے جس کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی قابل کا مطلب ہے بگاڑ کے قابل ہے. یعنی آنکھ کا جو پانی ہے اگر نمکین نہ ہوتا، میٹھا ہوتا، تو آنکھیں جڑی رہتی، وہ جلدی خراب ہو جاتا. فکانت ملوحۃ ماؤہا صیانۃ لها وحفظا، تو وہ نمکین بنایا گیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. فسبحان من خلق هذه المياه، پاک ہے وہ جس نے یہ پانی بنائے. اللہ اکبر. یعنی ہمارے اندر کون بیٹھا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ منہ میں جو پانی جائے گا، پانی تو ایک ہی پیتے ہیں نا، پھر وہ ہمارے اسٹمک میں چلا جاتا ہے، وہاں سے کچھ یورین کی شکل باہر آ جاتا ہے، کچھ پسینہ بن جاتا ہے، کچھ خون کو کیری کرنے میں یعنی جو اس کے پارٹیکلز ہیں بلڈ کی شکل میں وہ اندر رہتا ہے، کچھ باقی جسم کے کچھ حصوں کو لوبریکیٹ کرتا ہے، کچھ منہ میں آ جاتا ہے، کچھ ناک میں آ جاتا ہے، کچھ کان میں آ جاتا ہے، کچھ آنکھ میں آ جاتا ہے، اور ان کے ذائقوں کو بھی اور ان کی صلاحیتوں کو مختلف کر دیتا ہے. کہ منہ کا پانی جو ہے وہ ذائقے چکھنے میں مددگار ہے، آنکھ کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے، کان کا اتنا کڑوا، اور ویسے بھی ہم نے کان کھانا پینا تو نہیں ہوتا وہ تو اس میں اس کے بچاؤ کے لیے پروٹیکٹر کے طور پر اس کو رکھا. اور پھر ان کی تھکنس اور پتلا یا گاڑھا ہونا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے رکھا. وجعل كلا فيما يناسبه ويصلح له، ہر ایک کو ایسا بنایا جو اس کے لیے مناسب ہے اور اس کے لیے درست ہے. وَنَصَبَ سُبْحَانَهُ قَصْبَةَ الْأَنْفِ فِي الْوَجْهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناک کے خلا کو منہ کے اوپر رکھا. فَأَحْسَنَ شَكْلَهُ وَهَيْئَتَهُ، اور اس کو بہترین شکل اور حالت میں بنایا. وَفَتَحَ فِيهِ الْمَنْخَرَيْنِ، اور اس کے اندر دو نخرے یعنی کہ نتھنے رکھے. وَحَجَزَ بَيْنَهُمَا بِحَاجِز، ان دو نتھنوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ بھی رکھی، دیوار رکھی. وَأَوْدَعَ فِيهِمَا حَاسَّةَ الشَّمِّ، اور ان کے اندر سونگھنے کی حس رکھی. التي تدرك بها انواع الروائح الطيبة والخبيثة، کہ جو اچھی بری ہر طرح کی جو خوشبوئیں ہیں یا بوئیں ہیں وہ سونگھ سکیں، پہچان سکیں، پا سکیں. والنافع والضار، اور نفع مند اور نقصان دینے والی. وَيُسْتَنْشَقُ بِهِ الْهَوَاءُ، اور اس کے ذریعے ہوا سونگھی جاتی ہے یا انہیل کی جاتی ہے. فَيُوصِلُهُ إِلَى الْقَلْبِ، اور وہ اس کو دل تک پہنچاتی ہے. فَيَتَرَوَّحُ بِهِ وَيَتَغَذَّى بِهِ، تو وہ اس سے راحت پاتا ہے اور اس سے غذا پاتا ہے. یعنی آکسیجن جب اندر جاتی ہے پھیپھڑوں میں اور پھر وہاں سے دل تک جاتی ہے، جو پھیپھڑوں میں خون آ کر صاف ہوتا ہے اس آکسیجن کے ذریعے، اور یہ دل تک اس کا اثر جاتا ہے تو انسان کا دل راحت پاتا ہے. لیکن اگر ہوا نہیں ہوتی کسی جگہ یا آکسیجن کم ہو جاتی تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، الفاظ میں تو سمجھا نہیں جا سکتا ان باتوں کو. ایک نطفے سے یہ سب شروع ہوا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت ہی ناشکر ہے، یعنی کس کس نعمت کا کس کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ان میں مزید غور و فکر کریں تو معلوم نہیں جو منہ کے اندر پانی ہے اس کے اندر اور کیا کیا فائدے ہیں. اگر یہ خشک ہو جائے تو بات ہی نہ کر سکے ہم.
السلام علیکم استاذ. جیسے ہم نے یہ سینسری سسٹم کا پڑھا اور ابھی بھی ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, تو میں نے آج کل میں آٹزم کے بارے میں کچھ پڑھا نا. آٹزم جیسے بچوں میں ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ مینلی یہ سینسری سسٹم سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی جیسے 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں کہ جیسے کچھ بچے بہت ہائپر ہوں گے, کچھ بہت کام سے ہوں گے. اینڈ بیسیکلی جیسے ہوتا نا کہ مائیں ہر وقت بچوں کو سیٹل کر کے بٹھاتی رہتی ہیں, لیکن ان بچوں کو اپنے سیٹل رہنے نہیں دینا ہوتا. مطلب یہ ان کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, سینسز سے ہی ریلیٹڈ. کسی کی جیسے سننے کی بہت شارپ ہوگی, کسی کی دیکھنے کی چیزیں بہت شارپ ہوں گی, اور کسی کی فیلنگ ہاتھوں سے, جیسے پیبلز کو اگر پکڑ لیا, سینڈ کو پکڑ لیا, تو ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, بٹ وہ اس کو بار بار سے چھوئیں گے اور ایسے گرا گرا کے دیکھتے رہیں گے. اور جیسے ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک بچی ہے جس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوئی, اب وہ بڑی ہو گئی ہے, تو اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ آٹزم ان آر آئیز, کہ ورڈ ان آر آئیز, کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ کو کیسے دیکھتے ہیں. تو کہتی ہے کہ جیسے ہم ٹائپنگ ہو رہی ہے تو جیسے ہم تو کہتے ہیں کہ ARE بس لکھا جا رہا ہے, بٹ ان کے لیے ہوتا ہے کہ A چل کے آ رہا ہے, AR اوپر سے آ رہا ہے, E ادھر سے آ رہا ہے. اینڈ لائک کافی بینز ہیں تو ان کے لیے بالز کی طرح بالز گر رہی ہیں اور ان کو بہت شارپ ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے, مطلب آہستہ نہیں. اور ویکیوم تو وہ سن ہی نہیں پاتے نا, ویکیوم کی آواز وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے چیخنے لگ جاتے ہیں, سن نہیں پاتے. اینڈ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ جن بچوں پہ ورک ہوا وہ بہت ایکسیلنٹلی, جو سینسری سسٹم ان کا شارپ ہے اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. جیسے بعض بچے پینٹنگ کرنے لگتے ہیں تو ان کی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں پینٹ کرتے ہیں جو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں کسی ایریا میں تو ہم دیکھتے ہیں. اینڈ یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ ہو گیا. اب ریسنٹلی جیسے ایک یہاں پہ کینیڈا میں ڈنر تھا اور اس میں یہ سارے ڈسیبل بچوں کو اکٹھا کیا گیا, مینلی وہاں پہ آٹسٹک بچے تھے, اس میں ایج 9 سے 35-40 ایج کے تھے. اینڈ استاذہ اتنا امیزنگ اور مطلب بہت میرے لیے عجیب سا ایکسپیرینس تھا کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ تھے جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور بڑے جو 30-35 کے تھے. اور اس کا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ڈائگنوز ہو جائے, کیونکہ ان کو اپنی ورلڈ میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہیں, اور یہ اکیلے رہ کے خوش ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں کچھ. اب وہ جو 35 ایج کا انسان ہے وہ ہمارے لیے ڈسیبل ہے, بٹ وہ ڈسیبل نہیں ہے, وہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کچھ. اینڈ اسی طرح سے یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ سب بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھے, اور میں نے وہاں پہ جو پیرنٹس دیکھے وہ میں نے اپنے سے زیادہ, اور جو میں دیکھتی ہوں نارمل بچوں کے پیرنٹس ان سے زیادہ شکر گزار دیکھے. وہ آتے جاتے بچوں کو بات کرتی تھی, حق کرتی تھی, پیار کرتی تھی. اینڈ الحمدللہ. اور جیسے دوسری مائیں ایک دوسرے کو ٹپس دے رہی ہیں, ایسے کر لو ایسے کر لو, اینڈ دے ور ہیپی. اور وہ ڈنر تھا اور میرے حلق سے نوالا نہیں ہوتا رہا تھا, بٹ دے آل ور ہیپی کہ ٹھیک ہے تو کرنا ہے, ایکسپٹ کر لیا نا, ایکسپٹ کر لیا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ, ہر کام, یہ تو اب ہم ڈسکور کر رہے ہیں نا, وہ ایسے دیکھتے ہیں, وہ ایسے بولتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو یہی سینسز بہت کم دے دے, کسی کو چاہے تو سننے کے قابل نہ بنائے, اور کسی کو چاہے تو عام لوگوں سے ڈبل سنوائے اور زیادہ دکھائے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کس کام کے لیے ان کو پیدا کیا, لیکن ہم نے وہ حکمت سمجھی نہیں, اس لیے ہم پریشانی ہوئے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچھ کیریکٹر ٹریٹس زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور دوسروں کے کم ہوتے ہیں, ویسے ہی ہمارے سینسز میں بھی کچھ لوگوں کے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں. تو ایک ساکر پلیئر تھا, پیلے شاید اس کا نام تھا, اور بہت اچھا ساکر پلیئر تھا. تو سائنٹسٹ پوچھ رہے تھے کہ کیوں, اس میں کیا خاص بات ہے. تو انہوں نے غور کیا کہ لوگوں کے پریفرل ویژن ہوتا ہے, جیسے جب ہم ایک جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سائڈ پہ کیا کیا دکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کا جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو جب لوگ سائڈ سے آ رہے ہوتے تھے اسے دکھ رہا ہوتا تھا. یہ جو آٹزم کی بات کر رہی تھی تو یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل کی جو سینچری اس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے.
تو یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی بچوں کو، تو اب بہت سارے جو نیچروپیتھک ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مائیں کھانا کھا رہی ہیں چونکہ بہت زیادہ پروسیسڈ ہے، اس میں بہت زیادہ شوگر ہے اور ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں اثر آتا ہے، اور اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے، پتہ چل جائے اور اس کا چینج کرنا شروع کریں ڈائٹ بچے کی، تو یہ کمپلیٹلی کیور بھی ہو جاتا ہے. دیر آر سیورل ڈاکٹرز جنہوں نے، جو نیچروپیتھک ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بچوں کو کیور کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے یہ ہمارے اپنی زیادتیوں کی وجہ سے بچے اس طرح سے ہو رہے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.